آداب دوستو، امید ہے آپ سب بخیریت ہوں گے اور امید ہے آپ سب ایک اچھا اور بھرپور دن گزار رہے ہوں گے۔ میں ہوں عاطف توقیر۔ دوستو، آج 14 اگست ہے، پاکستان کا یوم آزادی، اور کل 15 اگست بھارت کا یوم آزادی ہے۔ آپ دونوں جانب بہت زور و شور سے زندہ باد کے نعرے سنیں گے۔ اپنے آپ کو زیادہ محب وطن بتانے کے لیے جھنڈے بھی لہرائیں گے اور سینے پر بیجز بھی سجائیں گے۔ لیکن 78 برس گزر جانے کے باوجود کہ دو ممالک، دو الگ الگ کہانیاں، لیکن کہانیوں کے در پردہ اسکرپٹ اور کردار وہ کئی مماثلتیں رکھتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ آج سے کوئی 5 برس قبل مجھے بھارت جانے کا موقع ملا تھا۔ میں جے پور لٹریچر فیسٹیول کے لیے بھارت گیا تھا، اور وہ سفر، وہاں جانا، وہاں لوگوں سے ملنا، وہ اپنے اندر بہت سے میرے لیے سبق لیے ہوئے تھا۔ کئی غلط فہمیاں تھیں جو اسکول سے، کالجز سے، سوسائٹی سے وہ مجھ تک پہنچی تھیں، میرے اندر تھیں۔ جب میں وہاں گیا اور میں وہ لوگوں سے ملا تو ان پر کیا اثرات ہوئے، آج میں ذرا تفصیل سے وہ پورا سفر آپ سے بانٹنا چاہتا ہوں۔ اور خاص طور پر میں جب امرتسر گیا اور وہاں پارٹیشن میوزیم دیکھا تو وہاں کے حالات کیا تھے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات ہے جنوری 2020 کی۔ اس وقت یہ کرونا کی وبا، اس کی خبریں تو آ رہی تھیں مگر وہ اس انداز سے پھیلی نہیں تھی۔ تو ہم دلی پہنچے سب سے پہلے تو، دلی میں 2019 میں بھی اور 2020 میں بھی 2 بار جب میرا ہندوستان جانا ہوا تو میرا قیام وہاں دہلی میں لودھی روڈ پر انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر میں رہا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر ایک مشہور ریسٹورنٹ ہے دہلی کا، وہ ہے کریم ریسٹورنٹ۔ وہ پہلے پرانی دلی میں ہوتا تھا، لیکن اس کی ایک شاخ وہ انڈیا کلچرل سینٹر اس کے اندر بھی بنا دی گئی ہے۔ تو میرے لیے آسانی یہ ہوتی تھی کہ میں جہاں رہتا تھا، یعنی اس کلچرل سینٹر کے اندر، وہیں یہ ریسٹورنٹ بھی تھا۔ تو میں جا کے وہاں بیٹھ جایا کرتا تھا، اور سارا دن جو دوست احباب آیا کرتے تھے ملنے کے لیے وہ وہیں ملا کرتے تھے، وہیں کھانا بھی کھا لیا کرتے تھے، اور اس طرح سے معاملہ تھا۔ تو وہاں جانے کے بعد ایک تو میں جب جے پور گیا، اور جے پور میں جہاں جے پور لٹریچر فیسٹیول ہوتا ہے وہاں پر چوکی دھانی کے نام سے ایک انہوں نے گاؤں کا ایک پرانا سا منظر بنایا ہوا ہے۔ آپ پیسے دے کے اندر جاتے ہیں اور پھر آپ وہاں پر جا کے جو مقامی خوراک ہے وہ بھی کھاتے ہیں، موسیقی سنتے ہیں، وہ جو کلچر ہے، یا اونٹ پر بیٹھنا، یہ ہاتھی پر بیٹھنا وغیرہ، وہ سب وہاں ہوتا ہے۔ آپ ان کی جو جے پور یا جو راجستھان ہے اس کی مقامی وہ قلعہ پہنتے ہیں، ہاتھ میں تلوار لیتے ہیں، تصاویر، اور یہ وہ وہاں سارا معاملہ ہوتا ہے۔ وہاں پر پہلا جو معاملہ تھا وہ یہ کہ میرے ساتھ جو دوست تھے ان میں ایک ہندو تھا اور ایک سکھ دوست تھے۔ ان دونوں کی کہانی یوں خوبصورت تھی کہ ایک کا تعلق پنجاب سے تھا اور وہ راجستھان میں رہ رہا تھا، اور دوسرے کا تعلق جس کا نام راہل ہے وہ کہوٹا میں، اس کی فیملی، یعنی اس کے ماتا پتا یا ماں باپ ان کے، وہ کہوٹا پاکستان کے رہنے والے تھے۔ تقسیم کے بعد وہ وہاں سے گئے اور وہ پھر وہاں ہندوستان میں بس گئے، اور ہم جو پاکستان میں پیدا ہوئے، ہم اس ہجرت کا یوں لطف لے رہے ہیں، یا یوں سمجھے کہ اس ہجرت سے یوں گزر رہے ہیں کہ ہمیں اپنا ملک چھوڑ کے اور جرمنی میں رہنا پڑ رہا ہے۔ پودے اور انسانوں میں ایک چیز بڑی کامن ہے دوستوں، اور وہ یہ کہ ایسا ممکن ہے کہ آپ ایک پودے کو ایک زمین سے نکال کے کسی دوسرے کی خطے کی زمین میں لگا دیں، یہ تو بہت اہم بات ہے، ہو جاتا ہے، لگایا جا سکتا ہے، لیکن وہ پودا بہت خوش نہیں ہوتا کبھی بھی۔ آپ کو مالی طور پر، آپ کو سماجی طور پر بہت سی آزادیاں، بہت سی اچھی چیزیں مل جاتی ہیں، لیکن وہ ایک قلنق آپ کے اندر ہمیشہ رہتا ہے جو آپ کے اپنے دیس، آپ کی اپنی مٹی کا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر مجھے پاکستان میں کوئی شخص یہ جملہ کہے، یہاں کسی نے نہیں کہا لیکن میں ایک مثال پیش کر رہا ہوں کہ تم کہاں سے آئے ہو، آپ کا ملک کون سا ہے،
تو میں اگر پاکستان میں ہوں گا اور پاکستان میں مجھ سے کوئی بندہ یہ کہے کہ تم کہاں کے ہو، تو اس کا مجھ پر اس جملے کا ایفیکٹ یا امپیکٹ مختلف ہوگا. اور اگر یہاں پر جرمنی میں مجھ سے کوئی پوچھے کہ آپ کا ملک کون سا ہے، میں 25 سال 50 سال 100 سال بھی یہاں رہ لوں، تو تب بھی اس سوال کا جواب وہ دیتے ہوئے جو تاثر گزرے گا مجھ سے وہ مختلف ہوگا. تو بہرحال جے پور میں ہم تینوں تھے اور ہم اپنی اپنی کہانیاں بھی سنا رہے تھے. راہل نے اپنی کہانی سنائی کہ کس طرح سے اس کے والد ہجرت کر کے پاکستان سے ہندوستان گئے تھے. اور پھر ہم دلی میں ہمایوں کے مزار کی طرف گئے تو وہاں ایک بڑا دلچسپ واقعہ پیش آیا. وہاں ہوا یہ کہ ہم جب ٹکٹ لینے کے لیے اس کھڑکی پہ پہنچے تو وہاں لکھا تھا ہندوستانیوں کے لیے ٹکٹ 60 روپے اور غیر ملکیوں کے لیے ٹکٹ 600 روپے. تو اب ظاہر ہے میں نے غیر ملکی کا ٹکٹ لے لیا. اور ہم جب گفتگو کرتے ہوئے اپنے سکھ اور ہندو دوست کے ساتھ میں جب اس اندر داخلے کے لیے اس گیٹ کی طرف بڑھا تو وہاں جو گیٹ کیپر تھا، ظاہر ہے اس کی کوئی بہت تعلیم تو نہیں ہوگی، بہت کوئی شاندار پڑھا لکھا تو نہیں ہوگا. اس نے مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ اردو یا ہندی میں بات کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے مجھے کہا کہ آپ نے کیوں غیر ملکی ٹکٹ لیا ہے؟ میں نے کہا جی اس لیے کہ میں پاکستان سے ہوں. تو اس نے کہا تو ہمایوں آپ کا بادشاہ نہیں تھا؟ یہ جملہ بہت خوفناک لگا مجھے، یعنی یہ اتنا اندر جا کے لگا مجھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. یعنی تاثر کی تبدیلی کی میں بات بتا رہا ہوں. آپ نے کسی بچے کو لاکھ نفرت پڑھائی ہو، لیکن اگر وہ اس جس کے بارے میں آپ نے نفرت پڑھائی ہے وہاں جاتا ہے اور اس مکالمے سے گزرتا ہے، اس تجربے سے گزرتا ہے، تو یقین کیجئے کہ حالات بالکل مختلف ہوں گے، بہت ہی مختلف بات ہوگی. تو دوستو ایک تو یہ معاملہ تھا جو میں نے دیکھا اور محسوس کیا. پھر ایک اور واقعہ پیش آیا کہ جب ہم دلی سے امرتسر کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں اور راہل ہم پٹھواری جو ہماری زبان ہے اس علاقے کی، راہل گو کہ اس کے والدین نے پاکستان سے ہجرت کی تھی لیکن وہ پٹھواری ابھی تک جانتے ہیں. تو میں جس علاقے سے ہوں جہلم اور چکوال کے بیچ میں، وہاں پٹھواری زبان بولی جاتی ہے، پنجابی کا لہجہ. تو ہم پٹھواری زبان جو ہماری مقامی پٹھواری زبان ہے اس میں گفتگو کر رہے تھے ٹرین کے اندر. تو میں نے دیکھا کہ دو بہت بوڑھی خواتین ہیں، وہ شاید انہوں نے ہماری آواز سنی ہوگی، گفتگو سنی ہوگی. وہ وہاں سے چل کے ان کے ہاتھ میں مالٹے تھے، وہ ساتھ والی سیٹس پہ آ کے بیٹھ گئیں، یعنی دوسری طرف ہم اس طرف بیٹھے ہوئے تھے. اور وہ بغور جیسے سن رہی تھیں، اپنی باتیں بھی کر رہی تھیں لیکن وہ دھیرے دھیرے ہماری طرف دیکھتی بھی تھیں. تو پھر ان میں سے ایک خاتون نے مجھے کہا کہ پٹھواری میں ہی کہا کہ تم کہاں کے ہو؟ پاکستان کے ہو؟ تو میں نے اس کو اپنا علاقہ بتایا کہ میں غازیال سے ہوں، جو اب ضلع چکوال میں آتا ہے. جب میں پیدا ہوا تھا تو اس وقت وہ ضلع جہلم میں آتا تھا، جو ہمارا گاؤں ہے. تو انہوں نے بتایا کہ میں سکھو سے ہوں، جو ہمارے گھر کے بالکل پاس کا ایک اور گاؤں ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہ جو مالٹے چھیلے ہوئے تھے وہ چھیل کے انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے اپنا گاؤں اپنا گھر بہت یاد آتا ہے. ظاہر ہے وہ بہت بچی ہوں گی جب وہ انہوں نے ہجرت کی ہوگی، چند ہی برس کی ہوں گی. تو یہ ایک کہانی، ایک اور بڑا معاملہ تھا ان دونوں ملکوں کے اندر. بہت سارے لوگ جو ہجرت پر مجبور ہوئے وہ دوبارہ کبھی لوٹ کر نہیں جا پائے اپنے گھروں کو. پھر جب میں امرتسر پہنچا، میں بہت بڑا فاسٹ فارورڈ بتا رہا ہوں آپ کو کیونکہ بہت ساری ڈیٹیلز بھی ہیں لیکن وقت بہت زیادہ لگ جائے گا. جیسے ہی امرتسر میں داخل ہوئے ہم، تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک شخص مالٹے بیچ رہا ہے. اور میرے ساتھ چونکہ ہمارے نوجوان صاحبزادے ہمارے وہ مائل بھی موجود تھے، تو انہوں نے کہا جی کہ مجھے مالٹے کھانے ہیں. تو میں وہ مالٹے والے کے پاس چلا گیا اور میں نے ان کو پنجابی میں ہی کہا کہ 1 درجن مالٹے دے دیں. تو اس نے چونک کے مجھے کہا کہ پتر تو کراچی تو آئے، یہ پاکستان تو آئے ہیں، کہ تم پاکستان سے آئے ہو؟ میں نے کہا جی یہ کیسے آپ جان رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا ان کا جو کہنا تھا وہ یہ تھا کہ پتر مالٹے لاہور چ مل دے درجن چ،
امرتسر کلو چ ملتے کہ لاہور میں جو مالٹے ہیں وہ درجن میں ملتے ہیں، ہمارے ہاں امرتسر میں کلو میں ملتے ہیں۔ اور پھر جب اس کو پتا چلا کہ میں پاکستان سے ہوں تو اس بزرگ نے، بہت پیسے تو نہیں ہوں گے اس کے پاس، اس نے کہا کہ میں آپ سے پیسے نہیں لوں گا، آپ یہ مفت لیں۔ تو یہ دوسرا ایک اور معاملہ تھا۔ پھر اس کے بعد میں جب امرتسر پہ کیا وہ مرکزی مقام پر پہنچا تو عجیب بات یہ ہے کہ جب آپ داخل ہوں اس جگہ پر تو آپ کے بالکل سامنے گولڈن ٹیمپل ہوتا ہے جو سکھوں کی مقدس ترین جگہ ہے۔ آپ کے بائیں جانب جلیاں والا باغ ہوگا اور آپ کے بالکل سامنے، یعنی آپ جہاں پر کھڑے ہیں مرکزی چوک پر، جہاں پر سامنے آپ کو گولڈن ٹیمپل نظر آ رہا ہے، اس جگہ پر جو یادگار ہے وہ جلیاں والا باغ میں جنرل ڈائر کے ہاتھوں مرنے والے ہندوستانیوں کی ہے۔ اور اس کے دائیں جانب ایک میوزیم ہے جسے پارٹیشن میوزیم کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم جلیاں والا باغ گئے اور وہاں دیکھا کہ وہ آج بھی گولیوں کے نشان موجود ہیں جو گورے سرکار نے ہندوستانیوں پر چلائی تھی اور بلا تخصیص چلائی تھی۔ یہ دیکھے بغیر کہ ان لوگوں کا مذہب کیا تھا، ان ہندوستانیوں کا، ان کا مسلک کیا تھا، ان کا فرقہ کیا تھا، کیونکہ وہ جو یادگار ہے اس پہ جو نام ہے مرنے والوں کے، ان میں سکھ بھی ہیں، ان میں مسلمان بھی ہیں اور ہندو بھی ہیں۔ اس کے بعد ہم وہاں گئے اور گولڈن ٹیمپل میں حاضری بھی دی ہم نے، اور پھر ہم پارٹیشن میوزیم پہنچے۔ پارٹیشن میوزیم کی حالت یہ ہے کہ وہاں پاکستان سے ہندوستان اور ہندوستان سے پاکستان جانے والے جو افراد تھے ان کے بیانات ویڈیوز کی صورت میں وہاں موجود ہیں، اور پیچھے سے آواز آ رہی ہوتی ہے، اج آکھو وارث شاہ کو دوں کتھو قبراں وچوں بول۔ اور وہ کہانیاں وہ تھیں کہ آپ روح تک چونک جاتے ہیں۔ ان میں ایک خاتون کی کہانی تھی جس نے بتایا کہ وہ بچی تھی، یعنی وہ ویڈیو جو میں دیکھ رہا ہوں اس ویڈیو کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، جو اکاؤنٹس ہیں بہت سارے لوگوں کے۔ تو اس نے بتایا کہ میں بچی تھی، ٹین ایجر، جب پاکستان اور ہندوستان ان کا قیام عمل میں آیا، اور وہ سکھ بچی تھی تو اس کے خاندان کے سارے لوگوں کو مار دیا گیا، کسی طرح سے وہ بچ گئی۔ اور اس کا کہنا یہ تھا کہ اس وقت حال یہ تھا کہ جو بھی اس طرح کی بچیاں موجود تھیں ان کو ایک طرح سے قبضے میں لے لیا جاتا تھا ملکیت کے طور پر۔ وہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا سرحد کے دوسری طرف، لیکن وہ پاکستان کے علاقے کی بات بتا رہی تھی۔ وہ پاکستان سے ہندوستان ہجرت کر کے گئی، اس وقت اس کی عمر کو 11-12 برس کے قریب تھی۔ تو اس نے کہا کہ ایک لڑکے نے مجھے کہا کہ تم اب میری ملکیت ہو، دوسری صورت میں تو ظاہر لوگ مار لیں گے یا اٹھا لیں گے یا لے جائیں گے اپنے ساتھ۔ تو بچ جانے کے لیے بھی ایک راستہ ہی ہوتا تھا کہ آپ کسی کے ساتھ ہو جاتے تھے، اپنا آپ پیش کر کے، دان کر کے۔ اور اس بچی نے بتایا، جو اس وقت بچی تھی لیکن ظاہر ہے جب ویڈیو جس دور کی اس میں تو وہ بزرگ تھیں، تو اس خاتون کا کہنا تھا کہ اس نے بہت کوشش کی کہ بات آگے بڑھ جائے۔ اس دوران وہ کوشش کرتا رہا کہ کسی طرح سے وہ کوئی تعلق بن جائے، شادی یا کوئی جنسی راستہ، لیکن وہ کچھ اس خاتون نے کسی طرح سے وہ ٹالے رکھا، یا اس وقت جب وہ بچی تھی اس نے وہ ٹالے رکھا۔ اور پھر جب وہ تھک گیا وہ لڑکا کوشش کر کے، تو اس نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا جی مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے ہندوستان جانا ہے، اس لڑکی نے کہا۔ اور تو اس لڑکے نے کہا کہ پھر یوں ہے کہ آج سے میں تمہیں اپنی بہن سمجھوں گا، اب مجھ پہ ذمہ داری ہے کہ میں کسی طرح سے تمہیں یہاں سے بچاؤں اور ہندوستان پہنچاؤں۔ پھر اس نے بتایا کہ وہ جہلم میں کسی گھر میں اس کو لے گیا جہاں پر دیگر لوگ موجود تھے، وہاں سے پھر کسی طرح سے وہ ہندوستان پہنچ گئی۔ ایسی کہانیاں، درجنوں کہانیاں۔ یہ تو وہ لوگ تھے جو زندہ بچ گئے، ہزارہ لوگ وہ تھے جو قتل ہو گئے۔ یہ جو تقسیم کی لکیر تھی یہ خون سے کھنچی ہوئی لکیر تھی۔ اور
بدقسمتی دیکھیے کہ ہندوستان کے دیگر علاقوں میں تو یہ کم سے کم آپشن موجود تھا لوگوں کے پاس کہ وہ پاکستان چلے جائیں یا ٹھہر جائیں، قیام کر لیں۔ بہت سے ہندوستان میں مسلمان وہ ہیں نا جو پاکستان نہیں آئے، انہوں نے قیام کر لیا۔ لیکن پنجاب میں خاص طور پر یہ آپشن موجود نہیں تھا۔ پنجاب میں تو یہ تھا کہ آپ اگر مسلمان ہیں تو آپ کو مشرقی پنجاب سے نکلنا ہے، اور اگر آپ ہندو ہیں یا سکھ ہیں تو آپ کو مغربی پنجاب سے نکلنا ہے۔ اور خوفناک بات یہ تھی کہ وہی لوگ جو ایک دوسرے کے ساتھ صدیوں سے رہ رہے تھے وہی ایک دوسرے کے قاتل بن گئے تھے۔ یہاں پر مسلمان ہندوؤں اور سکھوں کو قتل کر رہے تھے، اور وہاں پر اسی طرح مسلمانوں کے گھروں پر حملے ہو رہے تھے۔ یہ ایک عجیب و غریب سبق یہ بھی ہے کہ نفرت آپ کو کس حد تک اندھا کر دیتی ہے۔ یہ حالات اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں، دوبارہ سے نفرت پنپنے کے، سیاسی چالوں کے طور پر جو نفرتیں بوئی جاتی ہیں، حالات یہ ہیں کہ آپ خود ایک لمحے کو امیجن کیجئے کہ آپ کا کوئی قریبی پڑوسی ہے جس کے گھر میں آپ آتے جاتے ہیں، وہیں پلے بڑے ہیں، ان کے سامنے ایک دوسرے کے گھر کھانا کھاتے رہے ہیں، اور وہی فقط مذہب کی بنیاد پر یا ملک کی بنیاد پر وہ آپ کو قتل کرنے پہنچ جائے، اپنے ہاتھوں سے قتل کر رہے ہوں۔ لوگ جو قریبی تھے وہی قتل کر رہے تھے۔ یہ ہے نفرت کی وہ آگ جو آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ میرے ساتھ ایک جرمن خاتون تھی، انہوں نے مجھے کہا کہ یہ تو بتائیے کہ اگر آپ کو پتا تھا کہ وہ پاکستان بن جائے گا، یہ ہندوستان بن جائے گا، تو جو ہندو تھے یا جو سکھ تھے وہ پاکستان میں رہ رہے تھے، ان کو ہندوستان سہولت سے جانے دیتے، مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ یا جو مسلمان وہاں تھے ان کو ہجرت کرنا تھی تو ان کو ہجرت کرنے دیتے، راستے میں کیوں مارتے رہے ہو؟ تو میرے پاس کوئی جواب تو نہیں تھا اس کا۔ اس کے جواب میں نے ان کو یہ بتایا کہ یہ نفرت کے علاوہ اس کی کیا انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے؟ میں آپ سے بھی تو یہی پوچھ سکتا ہوں کہ 1930 کی دہائی میں جو یہودی آپ کے ملک میں رہتے تھے جرمنی میں، ان کو آپ کیوں مارتے رہے ہو؟ وہی ساتھ کے لوگ تھے نا جو مخبریاں کر کے نازی فوج کو بتا دیا کرتے تھے کہ یہاں ایک یہودی رہتا ہے۔ اکٹھے پلے بڑے تھے لوگ، اکٹھے کھائے پیے تھے، لیکن ایک دوسرے کی مخبریاں کر کے یہودیوں کو خاص طور پر قتل کیا گیا۔ یہاں جرمنی میں ابھی بھی بے شمار گھر ہیں جن کے گھروں کے باہر پیتل کی وہ پٹیاں لگی ہوئی ہیں، تختیاں لگی ہوئی ہیں چھوٹی چھوٹی سی، گھروں کی ڈیوڑیوں کے باہر، دہلیزوں کے باہر، جن میں ان لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں جن کو ان گھروں سے نکال کے مارا گیا ہے۔ کسی کو ڈاخاؤ لے جا کر، کسی کو آؤشوِٹس لے جا کر، ہزارہ لاکھوں لوگوں کو مارا گیا۔ تو ان کا جرم کیا تھا؟ عام لوگ تھے، بچے تھے، معذور تھے، خواتین تھیں، ان سے جبری مشقت کروائی گئی، بچوں کو ویسے ہی مار دیا گیا۔ جو نوجوان لے جائے گا یا مرد جو کام کے عمر کے تھے، ان کو بغیر کھانا دیے ان سے کام لے کے ان کو مار دیا گیا، بھٹیوں میں جلایا گیا۔ تو میں نے پوچھا تو آپ نے یہ کیوں کیا تھا؟ جواز ایک ہی ہو سکتا ہے کہ جب نفرت کسی علاقے میں بو دی جاتی ہے تو پھر دکھائی کچھ نہیں دیتا، پھر صرف وہ نظر آتا ہے جو نفرت آپ کو دکھا رہی ہوتی ہے۔ تو اس وقت پنجاب کی حالت بھی یہی تھی، وہاں پر مسلمانوں، ہندوؤں اور سکھوں کے درمیان نفرت کا وہ پہاڑ پیدا کر دیا گیا تھا کہ ہمیں ایک دوسرے کا چہرہ نظر آنا بند ہو گیا تھا، انسان ایک دوسرے کو سمجھنا بھی ہم بند کر چکے تھے۔ یہ تھا وہ معاملہ جس نے تقسیم کی بنیاد رکھی۔ آج 78 برس ہو چکے ہیں، اور آج بھی ان دونوں ملکوں کے درمیان ویسی ہی کشیدگی ہے، بلکہ یوں سمجھے کہ دن گزرتے جا رہے ہیں تو نفرت اور بڑھتی جا رہی ہے۔ حالانکہ حل بڑا سادہ ہے، حل ہے آزادی، ایک دوسرے کو قبول کرنا اور تنوع کا جشن منانا۔ یہ ہے بنیاد۔ یہ جب سمجھ آ جائے گی تو سب سمجھ آ جائے گا، یہ سمجھ نہیں آئے گی تو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، اس پورے خطے کو یونین ہونا چاہیے، ایک یونین، سب آزاد رہیں، تمام ریاستیں آزاد رہیں، ان ملکوں کے اندر موجود جو ریاستیں ہیں، صوبے ہیں، وہ سب آزاد رہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ 1940 میں جو
جس کو آپ قرارداد پاکستان کے طور پر مطالعہ پاکستان میں پڑھتے ہیں، اس کا نام قرارداد لاہور تھا، اور اس میں پاکستان کی قرارداد نہیں تھی بلکہ ہندوستان کی یونین کے اندر مسلمان اکثریت والی اکائیوں کی خود مختاری کی قرارداد تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ مرکز میں جو 4-5 منسٹریز ہیں وہ رکھی جائیں گی، باقی تمام علاقے بالکل ویسے ہی آزاد ہوں گے یا بالکل ویسے ہی خود مختار ہوں گے جیسے ہندوستان کی پرانی تاریخ میں رہے ہیں۔ ہندوستان کبھی بھی ایک ریاست، ایک باقاعدہ ملک کی شکل میں کبھی نہیں رہا ہے۔ پاکستان یا ہندوستان، یہ پورا جو خطہ تھا، یہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں پر مبنی تھا۔ ان ریاستوں کو آزاد کرنا تھا۔ بدقسمتی سے ہندوستان اور پاکستان بن تو گئے، ہندوستان کا پورا خطہ تقسیم ہو گیا، جس میں اصل میں مسلمان تقسیم ہوئے، مسلمان 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے اس علاقے کے، لیکن خوفناک بات یہ ہے کہ اس میں کہیں بھی آزادی نہیں مل پائی۔ آج بھی بنگلہ دیش کی حالت آپ کے سامنے ہے۔ آج ہندوستان میں دستور، اس کے حوالے سے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ وہاں پر ہندو جو انتہا پسندی ہے یا جو قوم پرستی ہے وہ اپنی اوج کو چھو رہی ہے۔ وہاں پر اسی طرح سے آپ کو سڑکوں پر نفرت کا منظر نظر آتا ہے۔ پاکستان کی مثال آپ کے سامنے ہے، یہاں پر اسلامی شدت پسندی نے پورے کے پورے خطے کا جو تاریخی چہرہ تھا وہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ یہ خطہ جو ہندوستان کا سب سے حسین، سب سے زرخیز خطہ تھا، وہ تھا جو پاکستان کے حصے میں آیا تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں سے پوری دنیا کو خوراک دی جا سکتی تھی، لیکن ہم ایک تو اشرافیہ کے مفادات، دوسرا باہمی رنجشوں، اور پھر شدت پسندی اور اس انداز کے دوسرے دائروں میں قید ہو گئے، اور وقت ہمارے ہاتھ سے نکلتا چلا گیا، دنیا ہمارے سامنے ترقی کرتی چلی گئی اور ہم وہیں کے وہیں رہ گئے۔ تو اہم بات یہ ہے کہ آج بھی نفرت کا دور ویسا ہی ہے، آج بھی اسی طرح سیاسی مقاصد کے لیے نفرت وہ پیدا کی جا رہی ہے، آج بھی ایک دوسرے کے لیے کدورتیں ہیں، آج بھی جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں، آج بھی پانی بند کر دینے کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ اس خطے کو ترقی دینے کی بجائے، اس خطے کے لوگوں کو آپس میں جوڑنے کی بجائے ایک دوسرے کے سانس چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس سے ظاہر ہے خطہ ترقی نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیے گا کہ ایک وقت تھا پچھلی صدی میں جب ملک اور ریاستیں ترقی کر رہی تھیں، اب خطے ترقی کر رہے ہیں۔ اگر ایک خطے میں کوئی ایک ریاست آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہے اور اس کے آس پاس کا خطہ یا اس آس پاس کے جو ممالک ہیں یا ہمسایہ ممالک ہیں وہ ترقی نہیں کرتے، تو وہ جو مرکزی ملک ہوگا وہ بھی ترقی نہیں کر پائے گا، اس کے راستے میں بھی ہرڈلز آ جائیں گی۔ اس پورے خطے کو ترقی کرنا چاہیے۔ میں نے ایک دفعہ لکھا تھا، میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ کابل سے کوئی ٹرین چلے جو پشاور پہنچے، پشاور سے لاہور، لاہور سے دلی، دلی سے کلکتہ اور کلکتہ سے ڈھاکہ، مسافر ٹرین ہو اور لوگ اس پہ چڑھنے اور اترنے والے ان سے ویزا نہ مانگا جائے۔ آخر میں ہونا یہی ہے، آپ ایک دوسرے پہ بم بھی پھینک دیں تب بھی آخر میں ہونا یہی ہے۔ یہاں یورپی یونین، اس کی بنیاد کے نیچے بھی بہت خون ہے، دوسری عالمی جنگ میں کروڑوں انسان مارے گئے ہیں، لیکن آخر میں طے یہی ہوا کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، مذاکرات کرنا پڑیں گے، جو رنجشیں ہیں، جو مسائل ہیں وہ بیٹھ کے حل کرنا پڑیں گے، اور وہ جب تک بیٹھ کے حل نہیں ہوں گے یہ خطہ اسی طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہے گا۔ یورپ کے لوگوں نے یہ بات سمجھی، جنگ کے راستوں کو بند کیا، آپس میں وہ تعلقات پیدا کیے جو پہلے کبھی نہیں تھے۔ جرمنی اور فرانس تو ہمیشہ لڑتے رہے ہیں، جرمنی، فرانس اور برطانیہ کی ہمیشہ لڑائیاں رہی ہیں۔ جرمنی اور پولینڈ کے تعلقات آج تک بہت اچھے نہیں رہے، حالانکہ جرمنی کے جو چانسلر تھے ولی برانڈ، وہ تو گھٹنوں کے بل بیٹھ کے انہوں نے جرمنی کے جرائم کی معافی مانگ لی تھی، لیکن اس کے باوجود یورپی یونین کے جھنڈے کے نیچے یہ تمام اقوام بیٹھ گئیں، امن کے راستے پر، گفتگو اور مکالمت کے راستے پر، اور یہ وہ راستہ تھا جس نے اس خطے کو ترقی دی، جو بامثال ترقی ہے۔ یورپی یونین دنیا کے جو انسانوں کے بڑے اقدام ہیں ان میں سے ایک ہے، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، تو کیوں نہ ساؤتھ ایشین یونین بنائی جائے؟ اسی طرح جو مرکز میں کچھ خاص وزارتیں رکھی جائیں اور تمام کی تمام ریاستیں ان کو خود مختاری حاصل ہو، پاکستان میں جتنے صوبے ہیں وہ تمام کے تمام خود مختار ہوں، مرکز میں کچھ وزارتیں ہونا چاہیے، تمام کے تمام ملک کے جتنے لوگ ہیں ان کا یا جتنے صوبے ہیں ان کا اپنے وسائل پر اختیار ہو، اپنی زبانیں، اپنے ثقافت، اس کے بقا کا حق انہیں حاصل ہو۔ یہ وہ راستے ہیں جس سے نفرت کم ہوتی ہے اور ترقی ہوتی ہے۔ ایک اور بات بڑی عجیب ہے، وہ یہ کہ ہمیں ایک دوسرے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ہندوستان اور
بنگلہ دیش کو تو چھوڑیے، پاکستان میں موجود لوگوں کو، پاکستان میں موجود اقوام کو دوسری اقوام کا نہیں پتہ۔ آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ بلوچستان میں کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں؟ آپ میں سے کتنے لوگ بلوچستان کے مختلف علاقوں کے نام جان سکتے ہیں یا بتا سکتے ہیں؟ آپ میں سے کتنے لوگوں کو پشتو آتی ہے؟ کتنے پشتونوں کو بلوچی زبان آتی ہے؟ کتنے بلوچی بولنے والوں کو سندھی زبان آتی ہے؟ ایک دوسرے کی زبان سیکھنے کا رواج ہو، ایک دوسرے کی ثقافت جاننے کا، تاریخ جاننے کا، تمدن جاننے کا رواج ہو، تب قومیں قریب آتی ہیں۔ اسی طرح اگر ہم جنوبی ایشیا یونین کی طرف جائیں تو یہاں پر مختلف اقوام ہیں، مختلف مذاہب ہیں، مختلف لوگ ہیں، ان کے ساتھ آپ کو رابطہ بنانا پڑے گا، ان کو جاننا پڑے گا، ان کی تاریخ سے واقف ہونا پڑے گا، ان کے تمدن سے واقف ہونا پڑے گا۔ اس انداز سے خطے ترقی کریں گے۔ پاکستان زندہ باد اور بھارت ماتا کی جے اور بنگلہ دیش زندہ باد اور یہ نعرے تو لگاتے رہیں گے، لیکن زندہ باد کریں گے کب؟ زندہ باد ہے کیا؟ زندہ باد ہوں گے کیسے؟ یہ ہیں سوال۔ یہ وہ سوال ہیں جو نہ سیاستدان بتانے کو تیار ہیں، نہ آپ پوچھنے کو تیار ہیں۔ اس لیے میری رائے میں کچھ سوالات خود سے پوچھئے، تقسیم کا دکھ اسے محسوس کیجئے۔ ہم جب گفتگو کا یا میز کا یا ٹیبل پر بیٹھ کے بات کرنے کا راستہ بھول جاتے ہیں نا، تب تقسیم ہوتی ہے۔ ہندوستان تقسیم نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہندوستان تقسیم اس لیے ہوا کیونکہ اس وقت کے سیاستدان اور رہنما وہ بیٹھ کے معاملہ حل کرنے میں ناکام ہو گئے، اور اسی طرح اب جو ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش کا پورا خطہ ہے، اس کو جڑنے کے لیے اسی طرح رہنماؤں کو بیٹھنا پڑے گا، جو مسائل ہیں انہیں حل کرنا پڑے گا۔ اور میں پھر بتا دوں کہ جو آزاد ریاستوں کا جو راستہ ہے وہی بہتر راستہ ہے۔ آپ ملک کے علاقے قبضے میں کر سکتے ہیں، لیکن جس دن آپ لوگوں کو قبضے میں کرنے لگ گئے، وہ ہے بہترین راستہ۔ آپ کو بلوچستان تو چاہیے، آپ کو بلوچ نہیں چاہیے، آپ کو سندھ تو چاہیے، لیکن سندھ پر بسنے والے لوگ نہیں چاہیے۔ آپ کو پاکستان تو چاہیے، اکھنڈ بھارت بنانے کے خواب دیکھنے والے، لیکن پاکستان کے لوگ نہیں چاہیے۔ تو جب تک آپ لوگ نہیں قبول کر رہے تو خطوں پر قبضے کرنے سے تو امن نہیں آتا، ترقی نہیں ہوتی۔ آپ کو لوگ قبول کرنا ہوں گے، ہندوستان کے لوگوں کو، پاکستان کے لوگوں کو، بنگلہ دیش کے لوگوں کو ایک دوسرے کو قبول کرنا ہوگا، ایک دوسرے کی ثقافتوں اور تاریخ کو قبول کرنا ہوگا۔ آپ انڈس سیولائزیشن کا جو 5000 سال کی تاریخ اور تمدن ہے، اس کو پانی روک کر ختم کر دوں گا کہ نعروں سے نہیں جیت سکتے۔ آپ اس خطے کو ترقی دینے کی بجائے اگر تنزلی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ خود ترقی کر جائیں گے، نہیں کر سکتے۔ خطے میں اگر خانہ جنگی پھیلتی ہے، بھوک اور افلاس پھیلتے ہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ کوئی ایک ملک یہاں ترقی کر جائے؟ اس لیے میری رائے یہی ہے دونوں ملکوں کے باسیوں کے لیے کہ سب سے پہلے تو دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کے لیے عام افراد کے ویزوں میں آسانی کرنا چاہیے تاکہ لوگ آسانی سے ایک دوسرے کی طرف جا سکیں۔ پھر دوسرا یہ کہ ریاستی سطح پر بھی مکالمہ ہونا چاہیے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، یاد رکھیے کہ جغرافی میں جب ایک دفعہ لکیر کھینچ جاتی ہے پھر وہ ختم نہیں ہوتی۔ آپ اس لکیر کو لیکن irrelevant ضرور کر سکتے ہیں۔ پاکستان اور ہندوستان اب رہیں گے، بنگلہ دیش اور پاکستان اور ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان اور ہندوستان ہی رہیں گے، لیکن آپ ان لکیروں کو، ان جغرافیائی سرحدوں کو irrelevant ضرور کر سکتے ہیں۔ یہ پورا خطہ جوڑ سکتے ہیں اقتصادیات سے، سماجیات سے، سیاسیات سے۔ یہ ہے وہ راستہ جو امن اور ترقی کا راستہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے نعرے مارنے ہیں، جھنڈے اٹھانے ہیں تو وہ کرتے رہیں، اس سے فائدہ لیکن طویل المدتی نہیں ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آداب۔